جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان اور سلسلہ علم و آگہی کا کوئز سیگمنٹ۔ ہمارے ساتھ مختلف پارٹیسپینٹس موجود ہیں۔ سب سے پہلے اپنے پارٹیسپینٹس کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ پہلے پارٹیسپینٹ کے پاس چلتے ہیں۔ جی اپنا نام بتائیے گا۔ عدنان مرتضیٰ۔ عدنان مرتضیٰ، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں کراچی یونیورسٹی سے ہسٹری میں پڑھ رہا ہوں، فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہسٹری اور فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں کراچی یونیورسٹی سے۔ عدنان مرتضیٰ نام ہے آپ کا، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ حمزہ حسین نام ہے، کراچی یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن ہوں۔ ماس کمیونیکیشن میں ماشاءاللہ یہ حمزہ حسین جو ہے وہ ماس کمیونیکیشن پڑھ رہے ہیں کراچی یونیورسٹی سے۔ جی آپ بتائیے گا۔ بشیر احمد، کراچی یونیورسٹی سے ہوں، بی ایس مائکرو بایولوجی تھرڈ ایئر۔ بی ایس مائکرو بایولوجی تھرڈ ایئر، یعنی ایک ماشاءاللہ ہسٹری، ایک ماس کمیونیکیشن اور ایک جو ہے وہ یہ بی ایس مائکرو بایولوجی میں بی ایس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بڑی زبردست بات ہے بھائی، اچھی بات ہے۔ بشیر احمد، حمزہ حسین اور ہمارے ساتھ ہیں مرتضیٰ، عدنان مرتضیٰ۔ عدنان مرتضیٰ، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے راؤنڈ میں 3 سوال کروں گا، پھر دوسرے راؤنڈ میں 3 سوالات کروں گا۔ جو زیادہ سوالوں کا درست جواب دے گا وہ آگے جائے گا۔ فرسٹ راؤنڈ میں اگر آپ کم سوالوں کے جواب دے پائے تینوں میں سے کوئی بھی تو وہ ڈراپ ہو جائیں گے، آگے پھر 2 بچے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا عدنان مرتضیٰ، مجھے بتائیے گا دن بھر میں ہم کتنی رکعتیں فرض نمازیں پڑھتے ہیں؟ کتنی رکعتیں فرض نمازیں پڑھتے ہیں؟ صرف فرض بتانی ہے، صرف فرض بتانی ہے۔ صرف فرض بتائیں۔ جی 17 رکعتیں بالکل درست جواب ہے۔ اس طرح آپ کا ایک جواب درست ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی جانب۔ مجھے بتائیے اس عظیم مسلمان جرنیل کا نام بتائیے جس نے ساری عمر جہاد کیا مگر شہادت نہ ملی، شہادت نہیں ملی ان کو، بہت جہاد کیا، پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اب مسلمان ہوئے تو ایسا جہاد کیا کہ بس۔ آپشن مل سکتا ہے؟ آپشن نہیں دے سکتے اس میں، آپشن کے بغیر بتانا آپ نہیں پتا ہے۔ چلے میں دے دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت امیر حمزہ یا خالد بن ولید؟ خالد بن ولید۔ خالد بن ولید بالکل درست جواب ہے۔ 2 سوال آپ کے بالکل درست ہوتے ہیں۔ اب تیسرا آپ سے سوال ہے، مجھے بتائیے گا سب سے زیادہ احادیث کن صحابی سے مروی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل درست جواب ہے، بالکل درست جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے تینوں سوالوں کو درست جواب دیے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب، حمزہ کی جانب۔ تیار ہیں آپ؟ جی جی جی۔ پہلا سوال آپ سے میرا ہے، مجھے بتائیے گا کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات کا اضافہ کس نے کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ کس نے کیا یہ اضافہ؟ کس نے کیا ہے؟ ہاں سر آپشن مل سکتا ہے؟ چلے میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہوتا ہے، صحیح جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا، پہلی اذان کس صحابی نے دی؟ حضرت بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل درست جواب ہے۔ دوسرا سوال کا جواب نے درست دے دیا۔ آپ مجھے بتائیے گا اسلامی کیلنڈر سن ہجری کس سن عیسوی سے شروع ہوا تھا؟ اسلامی کیلنڈر سن ہجری کس سن عیسوی سے شروع ہوا تھا، یہ بتانا آپ۔ نہیں اس میں آپشن، چلے میں آپشن دے دیتا ہوں۔ سن 620، سن 622 یا سن 624؟ سن 624۔ سن 624 بالکل درست جواب ہے۔ اس طرح 2 سوالوں کا آپ نے درست جواب دیا۔ اچھا آپ ایک چیز یاد رکھا کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہاں سے آپ وہ کیا کیجیے 571 یا 570 عیسوی، وہاں سے پھر آگے چلتا ہے، اور پھر 40 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پھر اعلان نبوت، اور 13 سال کے بعد جب ہجرت فرمائی مدینے سے تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ اسلامی سال کا آغاز ہوا۔ چلیں بہرحال 3 میں سے 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں۔ انہوں نے جو ہے نا عدنان نے تینوں سوالوں کو درست جواب دیے ہیں۔ اور اب بشیر احمد کی باری ہے۔ بشیر احمد، تب دیکھتے ہیں آپ کیا وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ریڈی ہیں؟ مجھے بتائیے حضرت حمزہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا رشتہ تھا؟ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بالکل درست جواب ہے حضرت امیر حمزہ۔ اچھا چلے مجھے بتائیے گا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی شہادت پہ انہوں نے کیا خطاب دیا تھا؟ کیا خطاب دیا گیا تھا؟ اس میں چلیں ہر ایک سوال میں آپشن دیا، آپ کو بھی دے دیتا ہوں. سید الشہداء، اس کے علاوہ آپشن ہے امیر المومنین یا ختم الشہداء. سید الشہداء بالکل درست جواب ہے. آپ دوسرا بھی آپ نے جواب بالکل درست دیا ہے. اور اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے زمین کی قیمت کس نے ادا کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے آپشن اس میں نہیں، ایک ہی سوال میں آپشن دیا، ان کو بھی بتائیں. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یوں انہوں نے 3 سوالوں کے درست جواب دیے، آپ نے 2 اور آپ نے 2. تو ہم ایک کام کرتے ہیں، اب نیکسٹ آپ تینوں ہی نیکسٹ راؤنڈ میں جائیں گے. اب جو اوور آل زیادہ سوالوں کے جواب دے گا وہ ونر ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب دوسرا سیگمنٹ ہے. عدنان آپ کے پاس چلتے ہیں. آپ سے میرا سوال ہے، مجھے بتائیے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس میں سے کون عمر میں بڑا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے. حضرت عباس بڑے تھے. ٹھیک ہے جی، ایک سوال غلط ہو گیا. اب مجھے بتائیے گا کیا بیری کے درخت کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے؟ بیری کے درخت کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے؟ نہیں. سوچ لیں. موجود ہے. اب ایک جواب مجھے دیں، ہے یا نہیں؟ یس. چلے میں درست مان لیتا ہوں، جواب بالکل درست ہے. آپ کا جواب درست. اچھا، تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک بیت جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور ببول کے پیڑ کے نیچے اس بیت کا ذکر ہے، صلح حدیبیہ. اس بیت کو کیا کہتے ہیں؟ بیت رضوان. بیت رضوان بالکل درست جواب ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ نے 6 میں سے 5 سوالوں کو درست جواب. Yes. ٹھیک، ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں کس کے گھر پہ مہمان ہوئے تھے؟ بتائیں. کس کے گھر پہ مہمان ہوئے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ مہمان ہوئے تھے. دوسرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، مجھے افسوس ہے. ام المومنین ہے، آپ زوجہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک، اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے رزاق کے کیا معنی؟ رزق دینے والا. رزق دینے والا. بالکل جواب، صحیح جواب آپ نے. تو یوں آپ جو ہیں وہ 6 میں سے 3 سوالوں کے ضرور جواب دے پائیں. ٹھیک ہے، ہم بڑھتے ہیں اب اپنے 2 میں پہلے دیا تھا اور 1 ابھی آپ نے جواب درست دیا. ٹھیک ہے، ہم بڑھتے ہیں اب بشیر احمد کے پاس. بشیر ریڈی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا سورہ انعام میں کن پھلوں کا ذکر ہے؟ انعام. اور ایک اور بتا دیں گے تو میں انجیل. اور کوئی بتائیں. انار. چلے میں جواب درست مان لیتا ہوں. ویسے انگور، کھجور اور زیتون کا ذکر ہے. ٹھیک، کیونکہ ایک آپ نے درست بتا دیا تھا اس لیے میں جواب درست مانتا ہوں. اب مجھے بتائیے گا آپ سے دوسرا سوال ہے. یہ بتائیے دعائے خلیل جو ہے وہ
کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ دعائے خلیل کس ہاں پیغمبر یا اس کے بیٹے کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. مجھے افسوس ہے، دعائے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں. دعائے خلیل، ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا، اور کوئی ایزی سوال نکالتے ہیں. ایک سوال کا جواب آپ بھی دے چکے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ کون سے پیغمبر پیدائش کے تیسرے دن دریا میں بہا دیے گئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. اور یوں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے جو ونر ہیں وہ ہیں عدنان مرتضیٰ، سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں بشیر احمد، اور تھرڈ نمبر پہ حمزہ آپ آئے ہیں. مختلف گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کو دیے جائیں گے، اور یہ گفٹ ہیمپرز آپ کو دیے جاتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہم تیسرے نمبر پہ آنے پہ آپ کو جو ہے نا یہ نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا اس کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیں گے. بشیر احمد آپ کو میڈی کیمپ کا گفٹ دیا جا رہا ہے، اور روح افزا کا یہ گفٹ ہیمپر عدنان مرتضیٰ آپ کو دیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، آپ نے اس کوئز میں پارٹیسپیٹ کیا. امید کرتے ہیں مزید مقابلوں میں آپ اسی طرح پارٹیسپیٹ کریں گے. ناظرین، ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے علم و آگہی کا، یہ آج یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو کچن سیگمنٹ ہوگا، کہیں نہ جائے گا. دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.